اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ مسلم کی حدیث ہے کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھی واپس پلٹتے ہیں تو میت اس کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں عذاب قبر کی آواز سنا سکے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان اللہ کے خوف سے چڑچڑا رہا ہے، اس سے چڑچڑانا بھی چاہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگلیاں بھی جگہ ایسی نہیں جہاں وہ اپنی پیشانی رکھے اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہوں۔ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ ابو ذر سے روایت ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہو، میدانوں میں نکل جاؤ۔ کاش میں ایک درخت ہوتا اور مجھے کاٹ دیا جاتا لیکن مجھ سے میرا حساب نہ لیا جاتا۔ حضرت انس، یہ بخاری کی حدیث سے روایت ہے کہ جب میت کو دفن کرتے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ تو بندہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ پھر جہنم اس کو دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو یہ نہ کہتا تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوتا، اب تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ کافر یا منکر نکیر سے جب اسی سوال کے جواب میں وہ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے ہیں، چنانچہ اسے کہا جائے گا کہ تو نے نہ سمجھا اور نہ ہی پڑھنے کی کوشش کی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان دماغ پر لوہے کے گرز سے مارا جائے گا اور بری طرح سے چیخے گا۔ اس کی آواز جنوں انس کے علاوہ اس کے پاس والی ساری مخلوق سن سکے گی۔ تو پھر فرشتہ پوچھے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیو، تیرے نبی کون؟ تو یہ سوالوں کے جواب تو وہی دے سکے گا جنہوں نے اپنی زندگی قرآن اور اللہ کے احکامات کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزاری ہوگی۔ تو پھر اللہ پاک پوچھیں گے کہ یہ قرآن مجید میں ہے، سورۃ الانعام کی 94 آیت میں ہے کہ دنیا میں تم ایسے تھے کہ میرے پاس سارا کچھ ہے، تو آج آ گئے نا اکیلے، جیسے میں نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا، چھوڑ آئے جو کچھ دیا تھا اپنی پیٹھوں پیچھے۔ وہ سکندر اعظم کا سنہری وہ جو نصیحت جو اس نے کی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا تاکہ میرے طبیب، حکیم اور خطیب لوگوں کو سے سبق مل سکے کہ اتنے بڑے حکیم، طبیب اور خطیب ہونے کے باوجود وہ میری جان نہیں بچا سکے، تو اور ہاتھ بھی میرے باہر کفن سے اس لیے اس نے کہا تھا تاکہ لوگوں کو سبق مل سکے کہ میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، میں دنیا سے کچھ نہیں لے کے جا رہا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کیونکہ وہاں تو کرنسی تو ہونی نہیں، وہاں تو ہمارے اعمال کام آنے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس بات کی تو سمجھ عطا کر دے، آمین یا الہی آمین۔